قرآن کا ہر ایک کام، ہر ایک عمل تمہارے لیے ہی ہے اور تمہارے بوجھ کو ہلکا کرنے کے لیے ہے اور تمہارے لیے ہی ہے۔ سورۃ البقرہ آیت 178۔ اے ایمان والو، تم پر فرض ہے کہ جو ناحق مارے جائیں ان کا ایک خون کا بدلہ لو، آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت۔ تو جس کے لیے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی ہوئی تو بھلائی سے تقاضا اور اچھی طرح ادا یہ کہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارا بوجھ ہلکا کرنا ہے، اور تم پر رحمت تو اس کے بعد جو زیادتی کرے گا اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ آیت نازل ہوئی ان میں سے ایک قبیلہ دوسروں سے قوت، تعداد، مال و شرف میں زیادہ تھا، اس نے قسم کھائی تھی کہ جو اپنے غلام کے بدلے دوسرے قبیلے کی آزاد کو اور عورت کے بدلے مرد کو اور ایک کے بدلے دو کو قتل کرے گا۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ اس قسم کی زیادتیوں کے عادی تھے۔ عہد اسلام میں آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں یہ مسئلہ درپیش ہوا تو یہ آیت نازل ہو گئی عدل و انصاف والی۔ اس پر وہ لوگ راضی ہو گئے۔ قرآن کریم میں قصاص کا مسئلہ کئی آیتوں میں بیان ہوا ہے۔ اس آیت میں قصاص اور معافی دونوں مسئلے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اس احسان کا بیان ہے کہ اللہ نے اپنے بندوں کو قصاص اور معافی میں اختیار دیا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ قتل عمدہ کی صورت میں قاتل کو مرد کو قتل کیا ہو یا عورت کو، کیونکہ اس آیت میں قتلہ کا لفظ جو جمع ہے وہ سب کو شامل ہے۔ جو قتل کرے گا وہی قتل کیا جائے گا، خواہ آزاد ہو یا غلام، مرد ہو یا عورت۔ زمانہ جاہلیت کی طرح نہیں کیا جائے گا کہ اس میں رائج تھا کہ آزادیوں میں لڑائی ہوتی تو وہ ایک کے بدلے دو کو قتل کرتے، غلاموں میں ہوتی تو بجائے غلاموں کے آزادی کو مارتے، عورتوں میں ہوتی تو عورتوں کے بدلے مرد کو قتل کرتے، اور قاتل کے قتل پر بعض اوقات بہت بڑی تعداد میں قتل و غارت گری اور سلسلہ جاری رہتا۔ ان چیزوں سے منع کیا گیا تو شدت سختی نہ کریں، اور قتل سے فرمایا کہ جو خون بہائی ادائیگی میں اچھا طریقہ اختیار کرے۔ آیت میں وارث کو بھائی کیا کہا، اس سے معلوم ہوا کہ قتل اگرچہ بڑا گناہ ہے مگر اس سے ایمانی بھاری چارہ ختم نہیں ہوتا۔ اس میں خارجیوں کے مذہب کو ترجیح ہے جو کبیرہ گناہ کے مرتکب کو کافر کہتے ہیں۔ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب فاسق ہوتا ہے، کافر نہیں۔ اس آیت سے دو سبق ملتے ہیں۔ مقتول کے ولی کو اختیار ہے خواہ قاتل کو بغیر عوض معاف کر دے یا مال پر صلح کر لے، اور اگر وہ اس پر راضی نہ ہو قصاص چاہے تو قصاص ہی فرض رہے گا، اور دوسرا اگر مال پر صلح کرے تو قصاص قاصد ہو جاتا ہے اور مال واجب ہو جاتا ہے۔ یعنی دستور جاہلیت کے مطابق غیر قاتل کو قاتل کرے یا دیت قبول کرے اور معاف کرنے کے بعد قتل کرے تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔